السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ ویکس میں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ شروع کیا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہم نے وہ بننا ہے۔ اور اگر آپ بچوں کی باتیں سنیں، اتنی ہنسی آتی ہے، اتنے مزے مزے کی باتیں بتاتے ہیں کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ صادقین سے محبت کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں۔ اگر پوچھیں آپ سچ بولتے ہو؟ ہاں جی، سچ بولتے ہیں۔ ایسے پھر ڈما ڈول ہو کے دیکھتے ہیں تو میں کہتی ہوں کبھی کبھی کچھ اور بھی، ہاں جی کبھی کبھی کچھ اور بھی، ایسے نو 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 نو، بالکل ویسا ہی بن جانا ہے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ پورے کے پورے اگر آپ سچے بنو گے تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولتے ہیں تو پھر پیپل ڈونٹ ٹرسٹ یو، دے ڈونٹ ریسپیکٹ یو، اینڈ دے ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری بات نہیں مانتے تو پورا کا پورا ریزلٹ ہاتھ میں نہیں آتا۔ جیسے پرفیکٹ ریزلٹ ہم کو چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے، اللہ تعالیٰ سے کی محبت بھی ہم کو ملے، آسانیاں بھی ملیں، خوشی، وہ چیز نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ عمل پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ایسا کر دے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے کر دے۔ تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ میں تو سوچی تھی یا اللہ، کل ہی ہم نے کوئی ایسی خبریں، یہاں کینیڈا میں تو بہت ساری خبریں آج کل ایسی ڈسٹربنس والی ہوتی ہیں کہ دل بہت پریشان ہو جاتا ہے سن کے، کیونکہ یہاں پر امن امان ہے، جو سرفیس کے اوپر آپ کو امن امان لگتا ہے، بٹ دا ریئل تھریٹ از فار ایمان۔ ایمان کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور سوچ اور سمجھ، عقل کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں کہ جو کوئی پکڑ کے کوئی کسی کو مار رہا ہو نا، خدا نہ خواستہ، تو اس میں تو چلیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مار کھا کے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد آرام آ سکتا ہے، زخم بھر سکتا ہے، لیکن جب عقل پر اور ایمان پر حملے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پھسل جاتے ہیں۔ اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جدھر بھی رکھیں ایمان پر ثابت قدم رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا، اس میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ لٹرلی کوئی مار رہا ہو تو پھر اس میں دنیا کا نقصان ہے، کہیں چوٹ لگ گئی، ادھر ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، لیکن جب عقل اور ایمان پر حملہ ہوتا ہے تو دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار دنیا کے معاملے میں، لیکن جب ایمان پر بات آئی تو فوراً ان کا پیر پھسل گیا اور وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکے۔ ایک کے بعد ایک حدیث کا آپ انکار کریں، دیکھیں کہ پیر کیسے پھسلتا ہے، پھر قرآن کے اوپر بھی شک ہونے لگ جاتا ہے، پھر قرآن کے احکام بھی پرانے زمانے کے احکام لگنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ آج کل کے زمانے میں ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ یعنی نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گائیڈنس ہے نا، ہر چیز ہر سچویشن میں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن جب عقل اور ایمان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی ایسی نظر آنے لگ جاتی ہے چیز کی جس کی وجہ سے اس میں شک شبہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت بہت دعاؤں کا وقت ہے یہ تو۔ میں ہر وقت یہ کہتی ہوں، یہ وہ وقت آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کریں۔ ہر وقت ہر دم دعائیں ایسی تڑپ تڑپ کے ہونی چاہیے جیسے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے ہمارے، کسی وقت بے پرواہ ہونے کا چانس ہی نہیں لے سکتے ہم، کہ ہم کسی بھی وقت بے پرواہ ہو جائیں کہ ہم تو بڑے سیٹ ہیں اور ہمیں تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہر لحاظ سے، ہر طرف سے
شیطان کے حملے ہو رہے ہیں. اور شیطان بھی عام لوگوں کو استعمال نہیں کر رہا، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، جو بڑے تمیز سے بات کرتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ وہ کس چیز کو آپ کا اٹیک کریں گے اور کیسے آپ کے دل کے بیچ میں شکوک اور شبہات ڈال دیں گے، اور اس کا کیا افیکٹ ہوگا بعد میں، اور کیسے وہ دوسروں تک جا پہنچے گی چیز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا ہے. یہ آج کا چیپٹر جو ہے نا ادب کا ہے. اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے خصائل کا، بہت ساری خصوصیات کا کسی کی پرسنالٹی میں جمع ہو جانا. ادب ادب تعدیب کیا ہوتی ہے؟ کسی کو اچھا طریقہ سکھانا، احترام سکھانا. اور ادوبہ یا ادوبو کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دانش مند ہونا، کسی کا عقل مند ہونا، زیرک ہونا. یعنی کہ کوئی بہت سمارٹ ہے، جیسے کوئی بہت جلدی اپنی بات کو، دوسرے کی بات کو سمجھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں زیرک ہونا. جس کا دماغ بہت تیز ہو. تو صاحب ادب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا بنتا جس کو اچھے طریقے، احترام، جس کی ویلیوز ہیں، مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں. اور یہ بہت بڑی صفت ہے جو آپ کو آج کل سب میں مسنگ نظر آئے گی. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، جیسے بڑے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ ادب آداب سکھایا کرتے تھے، ہے نا. وہ سکھاتے تھے کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کسی کی بات کو برداشت کرنا ہے، اور جواب نہیں دینا، بلنٹ نہیں ہونا، ایسا بے ادبی کے ساتھ بولڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب چیزیں سکھاتے تھے. اب بڑے بوڑھے خود یہ کام کر رہے ہیں. وہ بچوں کو کہتے تم نے کیوں برداشت کی، تم بھی اچھی سی سنا دیتی. یعنی غلط مشورے دے رہے ہیں. تو بندہ پھر کس سے سیکھے؟ یعنی اگر اپنی فیملی کے بیچ میں اگر چھوٹا بڑا سب ایک برابر ہو گئے. ایک دفعہ استاذہ نے ہمیں حسن اخلاق کی آئی تھنک پڑھا رہی تھی یا قرآن پڑھا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ ریلیکس اور فرینڈلی ہونا چاہیے. تو کسی دوسری خاتون نے کہا جی، خوش ہو کے بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کل ہم لان میں کھیل رہے تھے اور ہم پانی ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے تھے، تو بچوں نے پائپ پکڑ کے مجھے سارا بھگا دیا، سارا میں اوپر سے نیچے تک بھیگ گئی. تو استاذہ نے کہا کہ ایک لائن ہوتی ہے ادب کی، اس کو نہیں کراس کرنے دینا چاہیے بچوں کو، کہ ظاہر ہے آپ بھیگ کے اب آپ کا کیا حال ہو گیا ہوگا. تو یعنی کوئی بھی چیز کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اس لمٹ کو ادب کہتے ہیں. آپ نے کس حد تک جانا ہے، کون سا کام کتنا کرنا ہے. ادب وہ ایک اخلاقی ابیلٹی ہے، ایک ایسی اسکل ہے جو انسان کو بے ادبی اور بدتمیزی سے بچاتا ہے، جو غیر شائستہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے روکتا ہے. اور اس کا اطلاق سب چیزوں پر ہوتا ہے. یعنی آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر، کھانے پینے پر، سونے جاگنے پر، ہر چیز. اور ادب کیا کرتا ہے؟ اس کو اڈورن کر دیتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ایڈمائربل بنا دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، امپریسو بنا دیتا ہے. اور جب ادب بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے تو پھر ایک بندے کے بیچ میں کوئی خصوصیت نہیں رہتی. یعنی جانور اور انسان میں فرق نہیں رہتا. ادب کہہ لیں آپ کے ایک جانور اور انسان کا فرق ہے. ابھی کسی کی میں وہ ٹاک سن رہی تھی، بہت اچھی انہوں نے بتائی تھی، خاتون تھی. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیک آف یور ہیڈ، آپ کا وہ جو جانور کا وہ ہوتا ہے نا، جیسے دماغ، جیسے ہر ایک کے اندر یہ مغز ہوتا ہے وہ ہے. اور آپ کے ماتھے کے اوپر یہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا ناصیہ، یہ جو سامنے کے ماتھے کا، یہاں پر آپ کا مغز کون سا ہوتا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو تھنکنگ کی ایبلٹی ہوتی ہے، جو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، چوز کرتا ہے، پلان کرتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے کہ آپ اپنے وہ والا دماغ جو جانوروں اور ہم سب میں ایک جیسا ہے اس کو استعمال کریں، اور یا پھر
اپنے انسانی دماغ کے ساتھ پلاننگ کر کے کوئی کام کریں. تو سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے کہ آپ فٹافٹ چوز کر لیتے ہیں. اگر آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں اپنی زبان کو، اپنے ریئیکشن کو، تو آپ کا انسانی دماغ آپ کو ادب کے ساتھ بات کرنا یا ادب کے ساتھ معاملہ کرنا سکھا دے گا. لیکن اگر وہ آپ نے ایک سیکنڈ انتظار نہیں کیا تو وہ جو جانور کا مغز اور ہمارا مغز ایک جیسا ہے وہ والا کام کر جائے گا. تو ادب کہ ہم دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کیسا اخلاق رکھیں، کتنا اچھے طریقے سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رنگ ڈھنگ، کسی کو عزت دینا، کسی کا احترام کرنا، اور جیسے کہتے ہیں نا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب والا ہوتا ہے، جو اخلاق والا ہوتا ہے، جو اچھے مینرز، اچھی ویلیوز والا ہوتا ہے، اس کے نصیب بھی اچھے ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے اچھے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو وہ کرتا ہے وہی پلٹ کے اس کی طرف آتا ہے. اور اچھا ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے بیچ میں وہ صفات ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ڈالی ہوئی. ہماری فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی ادب سے پیش آتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ ایک دم کہتے ہیں واو ماشاء اللہ کتنی پیاری بات کی ہے، کتنے اچھے طریقے، مائی گاڈ میرے لیے جگہ چھوڑ دی، نہیں نہیں آپ بیٹھ جائیں، نہیں بچہ کہتا ہے نہیں آپ بیٹھیں، تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا اب یہ سوچیں کہ یہ چیزیں آپ سیکھیں گے کدھر سے؟ اگر سارا معاشرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو لک اپ ٹو سم ون. اور وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں کہ کسی کا ادب کیسے کرنا ہے، کیسے لحاظ کرنا ہے، کیسے اپنی ویلیوز کو چھوڑنا نہیں ہے ریئیکشنری ہو کے، اپنے مینرز اور اپنے ایٹیکیٹس کو داؤ پہ نہیں لگا دینا کہ دوسرا اگر جانور ہے تو میں بھی جانور بن کے دکھاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہوگا تو پھر ایک ہی لیول ہوگا نا سب لوگوں کا. تو سب سے پہلے جو آیت وہ لے کر آئے سورہ حجرات کی، سبحان اللہ، دیکھیں کہ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ اے ایمان والو، یعنی ہم ہی ہے نا ایمان والے، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو آواز دیتے ہیں تو ہم نے کیسے کہنا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، جس کام سے روکیں گے ہم رک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہ کیا ہے؟ ادب ہے نا. یہ ادب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. ہی از دا کریٹر، وہ خالق ہے، مالک ہے. تو کیا ادب اور کیا لحاظ ہونا چاہیے اور کیا ہمارے مینرز ہونے چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، نماز میں کیا معاملہ کر رہے ہیں. یہ ادب اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتا ہے، ہماری لمٹس رکھتا ہے. نماز میں آپ کی کیا لمٹس ہیں، قرآن میں آپ کی کیا لمٹس ہیں. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی حکم دے دیتے ہیں، تو اس سے اپنی عقل کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن نازل کیا، یہ اب امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جی، یہ اس پر کام نہیں ہو سکتا جی، یہ پرانی باتیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا تھا کہ قالوا اساطیر الاولین، کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو پرانی کہانیاں ہیں. تو یہ ادب اور لحاظ، یہ لمٹ جو ہے نا جہاں پر رکنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی ہے تو حق ہے، سچ ہے، میرے فائدے کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کام کہے اور یہ کام ہو کر رہے گا. مجھے میرے میں صلاحیت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے صلاحیت مانگوں گی، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے سمجھا دیں. علماء کو جب کوئی قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے مجھے قرآن کی آیت سمجھ نہیں آ رہی، کہ گناہ جو ہے وہ ہنڈرنس ہو جاتی.
تو اللہ تعالیٰ سے یہ ابیلٹی مانگیں کہ اللہ مجھے اللہم ارزقنی التفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، یہ کر کے ایسی ہے نا دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ابیلٹی دیں کہ میں تفکر اور تدبر کر سکوں، میں غور فکر کر سکوں قرآن کی آیات میں جو میری زبان پڑھتی ہے قرآن میں سے، اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو یہ ادب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سنی اور اگر سمجھ آئی تو الحمدللہ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر نہیں سمجھ آ رہی عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے شرح صدر دے دے، میرے سینے کو کھول دے، مجھے بات سمجھا دے۔ اور پھر کس سے آگے نہیں بڑھنا؟ وَرَسُولِهِ، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو کیا ادب ہے، جب حدیث سنیں تو کیا ادب ہے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر منہ شگافیاں نہ شروع کر دیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ یعنی سبحان اللہ کہ اگر آپ سوچیں جیسے مسواک کی بات ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے لیے بہت ہم کو انکریج کیا، تو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب کوئی یہ اب گورے بولنے شروع ہو گئے ہیں کہ مسواک کے کیا کیا فائدے ہیں، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ امیزنگ ٹوتھ برش، کیسے وہ آپ کے منہ کے بیکٹیریاز کو مارتا ہے، کیسے وہ آپ کے منہ کو صاف کرتا ہے، کیسے آپ اس کے جو اس کا برش ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور نیا برش نیچے سے نکل آتا ہے، آپ روز اپنا پلاسٹک کا برش وہی یوز کرتے ہیں، اس میں کتنا کچھ ہوگا، اور یہ تو برش ہر روز آپ کا نیا ہو جاتا ہے۔ تو جب گورے کی بات سنی تو پھر کہا کہ واہ واہ، سائنٹیفک فیکٹ پتا چل گیا تو ہاں جی اب تو ضرور کریں گے۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس وقت آپ کو شک شبہ ہو رہا تھا۔ تو ادب اور لحاظ، آج کل لوگوں کے منہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور زبانیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بندوں کو تو نہیں چھوڑا تھا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے، اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، فیس بک کے اوپر باتیں باتیں باتیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، اتنی باتیں اتنی باتیں، حتیٰ کہ گالی گلوچ میں سنتی ہوں، میں فیس بک پہ نہیں الحمدللہ کسی چیز میں، پر آئی ہیئر دوز تھنگس کہ مائی گاڈ جانا بھی نہیں چاہیے، انسٹاگرام اور یہ ساری چیزیں کہ جو کامنٹس ہوتے ہیں وہی اس قدر خوفناک ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے کو نہیں چھوڑا، کسی کی عزت کو نہیں چھوڑا، بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتے، اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں کہ اس پہ پکڑ نہ ہو جائے کہیں ہماری، اور کیونکہ یہ اگر ہم نے کنفرم ہی نہیں کی ہوئی بات اور ہمارے منہ سے اس کے لیے کافی کچھ نکل رہا ہے تو کیا بنے گا؟ کوئی ڈر خوف، جب یہ خوف ہٹ گیا، یہ حیا ہٹ گئی، یہ ادب اور یہ ایٹیکیٹس ختم ہو گئے، ویلیوز سوسائٹی کی چلی گئی، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہ ادب کا وہ جو لمٹ تھی وہ توڑی، تو پھر اب ادھر بھی زبانیں چل رہی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور منہ شگافیاں ہو رہی ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کوئی چیز کے مالک نہیں ہے، آج گئے دل کے بھی مالک نہیں، مرے تو کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانے کے قابل نہیں، کسی کو کوئی ہدایت دینے کے قابل نہیں۔ جی ابھی ہم اسلام جنازے میں گئے تھے اور کتنے سال کا تھا، 25 years old ہسبینڈ، 23 years old وائف، دونوں ایکسیڈنٹ میں اچانک فوت ہو گئے اکٹھے، ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اور سیر پر گئے ہوئے تھے میرے خیال میں، بیوی میرے خیال میں ایک کانورٹ تھی، اینڈ سبحان اللہ کہ the way we were so sad، اتنا دل اس دن اداس تھا کہ اف، ان دونوں ماؤں کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اچانک موت آئی نا، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، کوئی فیصلے پر آپ کی قدرت نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا میں اس دوسرے کمرے سے جا کے لاتی ہوں، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہو۔ تو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریں،
ہر چیز پر وہ دیکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گی چیز کہ نہیں آئے گی. سب سے بڑا ادب جو انسان کر سکتا ہے نا، جس کا کرنا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے زیادہ شرم ہمیں جس ذات سے آنی چاہیے جو ہر وقت ہم کو دیکھتا ہے. لوگوں سے تو ہم تب شرماتے ہیں جب ہم ان کے سامنے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے ہٹتے ہیں تو پھر تو ہماری پرسنالٹی بدل جاتی ہے. تو سب سے شرم اور سب سے بڑا ادب تو اس ذات کا ہونا چاہیے جو ہر وقت ہم کو دیکھ رہی ہے، ہر حال میں ہم کو دیکھ رہی ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے. حیثما کنت، جدھر کدھر بھی ہیں آپ، جدھر کہیں پر بھی ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے کہ منہ سے بندہ کیا بول رہا ہے، اور علیم جانتا بھی ہے کہ جو اس کے دل کے اندر ہوگا، کس نیت کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے، یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے، شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور یہ دعا کرتے رہو. کیا؟ کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، تو بھی ان پر رحم فرما. یہ ادب آ گیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کون لائن میں آتا ہے؟ نیکسٹ who is the next person, and that is our parents. یہ ہم نے جناح کہتے ہیں نا پروں کو، اولی اجنحتن ہے نا قرآن کے بیچ میں، کہ اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور کیا ان کے لیے فیل کرو، ان کے لیے محبت اور شفقت اور رحمت فیل کرو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما، اللہ ان کے اوپر رحم کرے. اب رحم میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ اب سوچیں نا، کبھی کبھی ماں باپ بہت انفیئر ہوتے ہیں، ماں باپ قرآن نہیں پڑھے ہوتے، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی. تو اگر آپ یہ دل سے دعا کریں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے گائیڈنس کے راستے بھی کھول دے گا. اللہ تعالیٰ کے رحم کے بیچ میں بہت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان مایوس ہوتا ہے کسی سچویشن سے، کہتا ہے کہ یہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو کبھی بدل ہی نہیں سکتے. تو جب تک آپ دل سے دعا نہیں نہ کریں گے، کیونکہ غصے میں کی گئی یہ دعا جو ہوتی ہے نا، غصے میں انسان اس طرح فیل نہیں کرتا، محبت فیل نہیں کرتا. آپ سوچیں کہ میں کہتی ہوں کہ جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی غیر مسلم ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کو آگ لگی ہو نا، اس کو آگ لگ جائے، تو میں بھول جاؤں گی کہ اس کا ریلیجن کیا ہے، اس کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میرے اندر انسانیت رکھی ہے، میں تڑپ کے کہوں گی اللہ اس کو بچا لے، اللہ اس کو بچا لے، اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کروں گی، چاہے میرے ہاتھ بھی جلیں لیکن اس کی آگ بجھ جائے. ہم؟ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسانیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم کسی کے لیے تڑپ کے دعا کرتے ہیں. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں دل سے دعا کریں، ایسے دعا کریں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جب فوت ہوں تو لوگ آپ کے لیے دعا کریں. جیسا دل کرتا ہے نا کہ کوئی میرے لیے سنسیئرلی دعا کرے، رٹو طوطے کی طرح نہیں. ویسا نہیں کہ دعا بس جو رٹی ہوئی ہے، اللہ مغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف، نہیں، دل سے اللہ سچی مچی واقعی. اٹس اوکے، جزاک اللہ خیر. تو اگر دل سے آپ ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں گے نا، تو انشاءاللہ باذن اللہ اس دعا کا اثر ان کے اندر تک پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ دل کی دعا سنتا ہے. ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا، اب ہماری حدیث آتی ہے کہ ادب کیا ہے اور کن لوگوں کا ادب کرنا چاہیے. عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کس نے؟ ابو موسیٰ نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ کیا ہے؟ قولی حدیث ہے،
اس کو قولی حدیث کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. ان من اجلال اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجلال میں سے، اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے یہ بات. اس اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں کیا کیا آتا ہے؟ اکرام، عزت کرنا، ذی شیبۃ المسلمی، سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کرنا. اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں کیا آتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ یہ ایز اف یو آر گیونگ ریسپیکٹ اینڈ یو آر شوئنگ یور ادب ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ آپ اس زمین کے اوپر جو سفید بالوں والا مسلمان ہو، یعنی بوڑھا بندہ ہو، اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں. اور کس کی عزت کریں؟ وہ حامل القرآن، اور حامل قرآن کی، قرآن اٹھانے والے کی، قرآن والے کی. لیکن وہ قرآن والا کیسا ہو؟ غیر الغالی فیہ، نہ تو وہ اس سے اعراض برتے، نہ اس میں غلو کرے، والجافی عنہ، اور نہ بے وفائی کرنے والا ہو اس سے، یعنی قرآن سے نہ بے وفائی کرنے والا ہو، نہ اس سے اعراض کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ جو غالی ہے نا، غلو کرنا یعنی تجاوز نہ کرے اپنی حد سے. اور پھر جافی جفا سے ہے کہ اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. وفا کا اپوزٹ ہوتا ہے نا جفا. اور اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں اور کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ وہ اکرام ذی السلطان المقسط، اور عزت کرنا منصف بادشاہ کی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کس کس کی عزت کی جا رہی ہے اور کس کس وجہ سے کی جا رہی ہے. جو سب سے پہلا بندہ ہے، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کی قدر کرتے ہیں، تو پھر آپ کے مینرز شو کریں گے، آپ کے اندر مینرز ہوئیں گے، آپ کے اندر ادب ہوئے گا. اور آپ دنیا میں کن کن کے لیے عزت شو کرنی ہوگی؟ بارش مسلمان، یعنی جو عمر کے لحاظ سے نمبر ون، عمر کے لحاظ سے یہاں پر کوئی بات نہیں آ رہی کہ اس کا اخلاق اچھا ہوگا یا وہ بہت پڑھا لکھا ہوگا، کچھ بھی نہیں، صرف بتایا جا رہا ہے کہ بوڑھا مسلمان، اس کی عزت آپ نے کرنی ہے. کوئی خصوصیت مینشن نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ اس کی عمر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ عمر میں اگر کوئی بڑا ہو تو اس کی عزت کرنی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جذباتی، جسمانی، ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، جیسے بچوں کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو پھر ہر جگہ پر بزرگوں کو اہمیت دی جانی چاہیے. جب آپ عزت دیتے ہیں نا تو پھر بچے بہت کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے ساس سسر کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ مینرز اور ایٹیکیٹس آپ سے ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے اور بدلحاظی کر رہا ہے تو پھر بچے سیکھ جاتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر میرے ماں باپ تو ان سے چھوٹے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے. تو چونکہ بزرگ بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ وہ آپ کے آپ نے یہ کیسے بات کر دی، او آپ نے تو یہ 10 دفعہ بات مجھے بتائی ہوئی ہے، اب یہ 11ویں دفعہ ہو گئی ہے، یہی کہانی آپ نے بہت دفعہ سنائی ہوئی ہے. ان کو شرمندہ نہیں کرنا. اگر وہ ایک بات کو 10 دفعہ بھی کہتے ہیں تو اسی طرح جواب دیں جیسے آپ پہلی دفعہ جواب دے رہے ہیں. مختلف کاموں میں ان کو شریک کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان کی بات کو اہمیت دینا. جب وہ بات کر رہے ہو تو ان کی طرف پورا مڑ جانا اور ان کی طرف دیکھنا کہ ان کو یہ احساس ہو کہ آپ ان کو اٹینشن دے رہے ہیں. کل ہم بہت ہنس رہے تھے، میرے بیٹا بتا رہا تھا کہ ماما اس وقت لوگ جو ہے نا ٹینشن تحفے کے طور پر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی احسان ہے ان کا، ہر بندہ ٹینشن دینے کے لیے تیار ہے. تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا اصل میں دینا تو اٹینشن چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک کو بیچ میں سے ہٹا دیا شروع کے، اور انہوں نے ٹینشن دینی شروع کر دی ہے. تو ٹینشن نہ دیں، اٹینشن دیں لوگوں کو، اسپیشلی بزرگوں کو.
اگر ان کی وجہ سے کوئی کام لیٹ ہو رہا ہے تو وٹ، ان کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہیں، وہ سلو موشن میں کام کرتے ہیں، آپ ان کی مدد کر دیں، لیکن ان کو یعنی ان کے ساتھ بے ادبی نہ کریں، ان کو ایسی جلدی نہ ڈالیں جس کی وجہ سے ان سے چیزیں ٹوٹیں گریں، یا ان سے کام نہ ہو رہا ہو تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو دین میں مدد چاہیے، ان کو کوئی چیز نہیں پتا، ان کو کوئی دعا نہیں پتا، وہ نماز میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، قرآن میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، وضو میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو ان کی مدد کریں اس طریقے سے کہ ان کو اپنی تذلیل نہ محسوس ہو، ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، بلکہ اس طریقے سے بات بتانی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت بھی قائم رہے، اور وہ بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے۔ جیسے آئی ڈونٹ نو کہ یہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں تھا کہ انہوں نے کسی بوڑھے کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم تو بتا نہیں سکتے ایسے، اور کیسے کریں کہ عزت بھی رہ جائے اور ان کو صحیح بات بھی پتہ چل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیارے بزرگ، آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں، ہم دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا وضو زیادہ اچھا ہے اور میرا وضو زیادہ اچھا ہے، جو کہ ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کس کا زیادہ اچھا وضو۔ تو ان دونوں نے صحیح طریقے سے وضو کیا، تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا آپ کا وضو، دونوں کا وضو بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے بات بھی سیکھ لی اور ان کی عزت بھی رہ گئی، بجائے اس کے کہ ان کو کہا جاتا کہ آپ کو ابھی تک وضو ہی نہیں کرنا آیا، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، آپ کی تو کتنی نمازیں ضائع ہو گئی ہوئیں گی، آپ کا وضو صحیح نہیں تھا۔ یعنی ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن میں ڈال دینا، اور ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تصحیح ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور ان کی عزت بھی رہ جائے۔ اور جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا نا کہ وہ جو خاتون تھی کہ جس کے بچے یعنی کسی کی عزت کیسے رکھی جاتی ہے، تو اس میں تھا کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ساتھ والوں کے گھر سے جا کے نمک لے کر آؤ، اچھے خاصے گھر والے تھے، تو وہ کہتے ہیں امی میں بازار سے جا کے آپ کو نمک لا دوں گا، مجھے شرم آتی ہے کسی سے نمک مانگتے، اور وہ بھی مطلب وہ غریب لوگ ہیں جن سے ہم مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جانا ہے اور آپ نے نمک مانگنا ہے ان سے کہ میری امی کو ضرورت ہے، آپ دے دیں۔ اس نے کہا میرے سے نہیں ہوگا، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اور مجھے شرم آتی ہے ان سے بہت اصرار کرنے کے بعد جب وہ گیا، اس نے کہا، امی نے کہا جاؤ لے کر آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا ریزن ہے۔ اور وہ غریب سے ہمسائے تھے جو ہر وقت ان سے مدد لیتے رہتے تھے، تو جب بچہ واپس آیا تو اس نے کہا کیوں آپ نے ایسا کیا، دس از سو ڈیگریڈنگ، آپ نے کیوں میرے سے یہ کام کروایا؟ تو ان کی امی نے کہا کہ بیٹے یہ غریب لوگ ہیں اور یہ ہر وقت ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، اور ہم ہر وقت ان کو کھانا کپڑا یہ چیزیں بھجواتے رہتے ہیں، اور ان کو اپنا آپ بہت شرم آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم چھوٹی سی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کے کوئی پیسے بھی نہیں ہیں، تو کم از کم ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں انہوں نے بھی ہم سے کچھ مانگا ہے، اور ان کو اپنی عزت نفس ان کی مجروح نہیں ہوگی، ان کو برا نہیں لگے گا۔ ہم یعنی کتنا پیارا طریقہ ہے، اٹس سچ اے تھاٹ فل وے۔ آج کل کوئی سوچنا سمجھنا لوگوں کا کام نہیں رہ گیا، لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں دوسرے کی فیلنگز کو، یا دوسرے کی کہ کیا اس کے اس وقت عزت نفس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو بظاہر ہم ایک انسان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن اس سے کتنا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اگر بڑا بوڑھا جو ہے نا زیادتی کر رہا ہو، تب بھی آپ ان کا احترام کریں، آپ یقین کریں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ کام کریں گی نا تو you'll be able to stay steadfast. But when you are doing it like reactionary طور پہ کریں گی تو definitely اس کا جواب وہی دیں گی جو وہ بندہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے اکرام میں، اللہ کے اجلال کی یہ نشانی ہے کہ ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں، اللہ کی قدر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عزت کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ اس کا اظہار ہمارے رویے میں کیسے ہوگا کہ ہم بڑے بوڑھوں کی عزت کریں گے۔ اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ موسٹلی جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی سمجھیں جیسے بہت اونچی بلڈنگ پہ کھڑے ہیں، اور ان کا ویو جو ہے نا بہت براڈ ہوتا ہے،
ان کا تجربہ اور ان کی زندگی، اور انہوں نے کیا کیا سبق سیکھے، کہاں کہاں غلطیاں کی، اور پھر سبق سیکھ کے کیسے اپنے آپ کو بدلا، بہت براڈ ان کا ویو ہوتا ہے۔ اور وہ جب اپنے وہ سارا کا سارا نچوڑ آپ کو دیتے ہیں نا، تو سمجھے کہ کتنی ساری غلطیاں جو ہم سے ہونی تھی اس سے ہم بچ جاتے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر۔ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے جو ان کا تجربہ ہے۔ جیسے میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں نا کہ یہ ٹھوکر کھا کے میں نے یہ چیز سیکھی ہے، آپ ٹھوکروں کے بغیر سیکھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑے کو رسپیکٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسپیکٹ دی، اور جو اللہ اور اپنے بڑے کو رسپیکٹ دیتا ہے تو رسپیکٹ پلٹ کر اس کی طرف آتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی رسپیکٹ ڈال دیتے ہیں۔ اور جب انسان عزت نہیں کرتا تو لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے بھی عزت نہیں پاتا، اور جب ماں باپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا تو پھر اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرے گی۔ یہ سائیکل نہیں ٹوٹ سکتا، نہیں ٹوٹ سکتا، یہ چلتا جاتا ہے جب تک اس کو خود سے توڑا نہ جائے۔ سو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کے، اور قربانی کے لیول کے اوپر یہ ہو سکتا ہے۔ یہ قربانی کے یعنی یو نو ہاؤ ٹو سیکریفائس، then you'll be able to do that. And if you do it for Allah subhanahu wa ta'ala, then you'll be able to do that. اپنی زبان کو روک کیسے لگانا ہے، اپنے جذبات کو کیسے روک لگانا ہے، اپنے ری ایکشن کو کیسے ہولڈ کرنا ہے، only and only if you're doing it for Allah subhanahu wa ta'ala, then you'll be able to do it. Otherwise نہیں کر سکتا انسان۔ دوسری چیز، اب پہلی چیز کیا تھی؟ عمر کے لحاظ سے آپ نے ادب کیا، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حامل قرآن۔ حامل قرآن کوئی بھی ہو سکتا ہے، قرآن حفظ کرنے والا، یہ نہیں حامل قرآن جس نے قرآن اٹھایا ہو، نو۔ حامل قرآن کا مطلب ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والا، قرآن حفظ کرنے والا، قرآن میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے والا۔ لیکن اس میں دو خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہیں، کہ نہ تو وہ قرآن کی اندر جو چیزیں ہیں حد سے تجاوز نہ کرے، غلو کرنے والا نہ ہو، جیسا قرآن کہہ رہا ہے ویسا ہی کرنے والا ہو، جیسی اس کی بات ہو ویسے ہی آگے پہنچائے۔ اور دوسری چیز کیا کہ قرآن کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، کہ کہلا تو رہا ہے کہ وہ حامل قرآن ہے، وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، لیکن اس کے اخلاق بالکل اس کے اپوزٹ، تو وہ تو پھر قرآن کا میسج کنوے نہیں کر رہا۔ لوگ کہیں کہ اوہو اگر قرآن حفظ کر کے یہ حالات ہوتے ہیں تو پھر تو ہم قرآن حفظ نہیں کریں گے، اور اگر قرآن کی کلاسز میں جانے اور تعلیم القرآن پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو ہم تو نہیں قرآن پڑھتے۔ تو قرآن سے جفا کرنے والا نہیں چاہیے ہم کو۔ حامل قرآن وہ، اس کی عزت ہوگی جو قرآن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ وہ چلتا پھرتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، چلتے پھرتے قرآن، ان کو دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ وہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی حامل قرآن ایسے ہی ہوں، جو اس کے ساتھ جفا نہ کریں، وفا کریں، جیسا قرآن ہم کو کہتا ہے ویسا ہی ہم کریں، ہمارے اخلاق ہمارے آداب ویسے ہی ہوں۔ غلو کا مطلب جو ہے نا، یہ جو غالی کسی چیز میں حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں غلو، کہ غالی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں ہر روز قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں، نو، 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کریں، کیونکہ آپ قرآن کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اتنی تیزی سے پڑھنا کہ نہ آپ اس کی مخارج کا حق ادا کر سکیں، نہ اس کی سمجھ بوجھ، قرآن اترا اس لیے تھا کہ اس کو سمجھا جا سکے۔ اور کیا غلو ہو سکتا ہے؟ یاد تو کرے مگر سمجھے نہ۔ ہم؟ اور جفا کیا ہوتا ہے؟ وفا کا اپوزٹ، پورا پورا حق نہ دے اس کا۔ جہاں قرآن میں ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں ٹھہرے نہ، جہاں مدود کو کھینچنا وہاں نہ کھینچے، یعنی اس کے پڑھنے میں بھی اس کا
حق نہ ادا کرے اور قرآن کے احکام کو بھی نہ مانے، تو پھر وہ تو جفا کر رہا ہے نا، قرآن کے ساتھ وفا تو نہیں کر رہا۔ تو صاحب قرآن احترام کے لائق ہوتا ہے جب وہ قرآن کی بات کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور صاحب قرآن کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کرنا، احترام کرنا ہوتا ہے، لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ادب تو بالکل چلا گیا، لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، اور علماء ایک دوسرے کو جب اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں عالم، لیکن گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو میں حیران ہو کے سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو نہیں پتا کہ جب منافقت کی علامت کیا ہوتی ہے، کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے۔ قرآن کے بیچ میں کتنا ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ جو آتی ہے قرآن کے بیچ میں، کہ وہ پیچھے بیٹھ کے وہ کیا کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، رائینا، یعنی بے ادبی اور بد لحاظی کرتے تھے، لیکن اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے تھے؟ یعنی ان کا اخلاق کیا ہوتا تھا، حامل قرآن کا اخلاق کیا ہوتا تھا؟ ان سے لڑائی کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے ہو تم خود ہوگے رائینا، تم خود رائی ہوگے، تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اور ان کے گریبان پکڑے انہوں نے؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں ویسٹ کیا، ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا، ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا۔ تو وہ بندہ جو قرآن کا، جیسے ہم سب پڑھ جاتے ہیں نا قرآن، کہ یہ انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، اب آپ کا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اس کے ہر چیز کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ جدھر جاتے ہیں نا لوگ ایکسٹرا کانشیس ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا آبزروینٹ ہو جاتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو یہ کیسے بات کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، بولنا ہنسنا کیسا ہے، ان کا دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ تو سبحان اللہ، ذرا سا اپنے آپ کو، اور یہ جو سب سے پہلی بات ہے یہ نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، سب سے زیادہ دھیان ادب کا اور لحاظ کا وہاں رکھنا چاہیے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا نا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اگر مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو، یا مجھے یہ بات کرتے ہوئے سنیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیسا لگے گا میرا یہ بیہیویئر؟ تو اس دن ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دینا، اور جب اللہ کا کلام ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تو تو ہماری اخلاق درست ہو جائیں گے، ہماری ادب آداب نظر آنے لگ جائیں گے۔ جیسے وہ حدیث جبریل ہے نا، حدیث جبریل سے بہت انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کہ کیسے انہوں نے آ کے ادب سکھایا تھا سارے صحابہ کو، کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی صورت میں آئے تھے، بہت ہی خوبصورت، سلجھے ہوئے بال، بہت پیارے ایک صاف ستھرے کپڑے، اور دوزانوں بیٹھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات پوچھی اور اس کے جواب کا انتظار کیا، دوسری بات پوچھی اور اس کے جواب کا انتظار کیا، ہے نا؟ تو جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو کاٹتا نہیں، اپنے استاد کی بات کو کاٹتا نہیں، عزت کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، ادب کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں کسی انسان کی زندگی میں۔ مجھے یاد ہے کہ جب جب قرآن ہم نے پڑھنا سیکھا تھا، ایون تو یعنی آپ کو ماں باپ تو ادب آداب سکھاتے ہی ہیں، لیکن جب آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جو سیکھتے ہیں نا وہ نہیں سیکھ سکتے آپ۔ کہ میں نے ایک دفعہ استاذہ پڑھا رہی تھی، تو میں نے بیچ میں ایک دم اچانک سوال کر دیا، وہ پورا اپنے تفسیر کے سیشن جو ہوتا تھا نا اس میں ہم کوشچن نہیں کرتے تھے، کوشچن، تو میں نے اس میں کوشچن کر دیا، تو استاذہ نے کہا ابھی تو میں وہاں پر پہنچ ہی نہیں جدھر کا آپ نے کوشچن کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سن نہیں رہے جو میں بول رہی ہوں، ابھی ہم پیچھے ہیں، آپ وہ آپ سنیں پہلے اور پھر۔
अच्छा, ओहो, इसका मतलब है मेरा दिमाग उससे भी आगे जा रहा है, जो वो पढ़ा रही है वो तो नहीं सुन रही, और अगली चीज को, अपने सवाल को ज्यादा मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। फिर एक दफा और मैंने ऐसे क्वेश्चन किया, तो उस वक्त उस्तादा ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब क्लास खत्म हो गई तो उस्तादा ने मुझे पास बुला के कहा, मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एंड आई सेड, जी मुझे सिखाएं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। सो उसमें क्या था, पहले पूरी बात सुन ले, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब उसी तफसीर के सेशन के दौरान आ जाए। यू डोंट हैव टू बी so hasty in asking question. You wait and see if you can get the answer in the tafsir, and then if you don't get it, इंतजार करें जब सारा मामला, यानी जब पढ़ाई हो जाए, तो उसके बाद सवालों का सेशन शुरू हो, तो हाथ खड़ा करके और सवाल पूछें। इतना मुझे अच्छा लगा वो उनका बताने का अंदाज भी, कि वो सबसे अलहदा होके, जब, और जब मुझे ऐसी बेदबी, ऐसे नहीं लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई न, तो उस्ताद ने मुझे ये सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अ, अखलाक जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। ये जो लास्ट वाला है, क्या है कि अल्लाह ताला की इकराम में से है कि एक इंसाफ वाले बादशाह की भी इज्जत की जाए, ठीक है ना, जो मुक़सित हो, जो इंसाफ करता हो। जैसे आजकल के जो लीडर्स हो जाते हैं, अब पता है आपको कि लीडर्स के बीच में से झिझक क्यों हट गई है, बेबाक हो गए हैं लीडर्स भी। एक तो इंसाफ वाले भी नहीं रहे, और बेबाक भी हो गए, ढीठ भी हो गए हैं। अ, और अगर बहुत कोई गलत काम भी करते हैं तो शर्मिंदगी भी कोई नहीं होती उनकी। क्यों? क्योंकि हर छोटे बड़े ने कमेंट करना शुरू कर दिया, और हर छोटे बड़े ने बातें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल दी, कि अब शर्म का पर्दा ही हट गया। वरना क्या होता था कि कोई थोड़ा लिहाज रखता था, और ढके छुपे अल्फाज में कोई बात करता था। अगर जो बात जज के सामने करने की है वो जज के सामने करता था, जो अवाम के सामने करने की है वो अवाम के सामने करता था। तब तो लीडर्स में कोई झिझक थी, कि शर्म भी आती थी कि अल्लाह ये पता चल गया लोगों को तो क्या होगा। तो अब वो पर्दा भी फट गया, और उनके लिए कोई शर्म का मुकाम नहीं। वो जो मर्जी आए करें, जो मर्जी, जिधर मर्जी जाएं, जितना मर्जी हराम खाएं, उनको कोई डर कोई खौफ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जो लिमिट्स थी वो तोड़ दी गई हैं। हर बंदा हर एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की झिझक हट गई है, और वैल्यूज, अदब, लिहाज, अ, दूसरे को, दूसरे की जमीर को जगाने वाली जो बात थी ना, वो खत्म हो गई है। अब अना को जगा देते हैं, और वो इंसान जो है जानवरों के लेवल पर आकर बातें शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी में अदब और लिहाज लाए। हम हर वक्त, देर इज रूम फॉर चेंज एंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हर बंदा ये कर सकता है। इस हदीस में सबसे पहली बात जो की थी, उम्र के लिहाज से किसी की इज्जत की जाती है। नंबर दो, हामिले कुरान, इल्म के लिहाज से, इल्म के लिहाज से इज्जत होती है, ठीक है ना। और तीसरी बात, मनसब के लिहाज से, अथॉरिटी, किसी कोई बंदा अथॉरिटी के पोजीशन में है तो उसकी इज्जत की जाती है। इन सब चीजों में अगर आप इन तीनों की इज्जत करते हैं, तो क्या होगा, आपके मुआशरे में वैल्यूज जो है वो इम्प्रूव होंगी, यानी एटिकेट्स आ जाएंगी। टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं रहे स्टूडेंट्स के, बादशाहों के लिए कोई एटिकेट्स नहीं रहे, बड़ों की कोई इज्जत नहीं रही। तो आप देख लें कि हमारी सोसाइटी किस जगह पर जा रही है। आई थिंक अशफाक अहमद ने ये बताया था कि उनको टिकट लगा जर्मनी में, तो जब टिकट लगता है तो जज के पास जाना होता है ना, अपना बताने के लिए कि क्या हुआ था। इधर भी ऐसे ही है, कनाडा में भी। तो जब वो गए तो उन्होंने पूछा कि सर, व्हाट इज, जज ने पूछा उनसे कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, एंड ही सेड, आई एम अ टीचर। एंड द होल फॉर सेशन दे स्टूड अप। टीचर के लिए वो सब खड़े हो गए, और
वो हैरान होके, इशफाक अहमद साहब ने कहा कि मैं हैरान हुआ कि उस्ताद की इज्जत कितनी है, कि जैसे उन्होंने मेरा ये प्रोफेशन का सुना तो उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दी, शो किया, जेस्चर इज्जत देने का। तो सुबहान अल्लाह कि अ, एक और भी मैंने सुना था कि जर्मनी की जो वेजेस है ना, जो उनकी सैलरी होती है, तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा टीचर्स की रखी। तो बाकी सब ने एहतजाज किया कि आपने मतलब इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, इन सब की तो तनख्वाहें इतनी नहीं है जितनी टीचर्स की हैं। तो उनकी जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने उनको कहा कि आप सब जिसके थ्रू आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं वो टीचर्स ही हैं। अगर हम अपने टीचर्स को नहीं देंगे तो आप जैसे लोग पैदा नहीं होने वाले। सुबहान अल्लाह कि जब लिहाज रखा जाता है, किसी को इज्जत दी जाती है, तो वो माशरे को बेहतर बनाता है, माशरा बेहतर हो जाता है। और जब ये खसूसियत निकल जाती है तो फिर जानवरों की सतह पर इंसान आ जाता है। और सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जमाना ऐसे ही जा रहा है, इंसानों से हैवानों की तरफ। इंस्टेड ऑफ हम मजीद इंसान बन जाते जानवरों की सतह पर, कि जैसे जानवर रिएक्शन शो करते हैं ना, वैसे जैसे जानवर खाते हैं वैसे इंसान खाने लग गए हैं। जैसे जानवर मामला करते हैं वैसा इंसान करने लग गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अदब सिखा दे, अल्लाह सुब्हान ताला हमारी में वैल्यूज को बढ़ा दे, हमारी वैल्यूज दोबारा से रिवाइव हो जाएं। और अल्लाह सुब्हान ताला हमें बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान बनाए। आमीन आमीन आमीन। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। अगर आपने अब कुछ कहना है तो जरूर कहिए प्लीज। जी, नहीं कहना किसी ने कुछ? बस यही कहना था कि ये हदीस ऐसी है कि जिस पे अभी इंशाल्लाह और रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वाकई में हम लोग अगर ये इतनी ऑनरेबल बातें हैं ना कि हामिल कुरान होना, एक जस्ट रूलर, या जैसे आपने उस्ताद का भी जिक्र किया, तो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अगर खुद अपने अंदर भी ये वाली क्वालिटीज लेकर इंसान आए तो कितना, यानी अल्लाह की नजर में वो कितना रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, मैं यही सोच रही हूँ। हम्म। हाँ जी, अल्लाह करे कैसा हो कि हम, पता है क्या, एक मोमेंट जो होता है ना वो हर वक्त एक सीढ़ी चढ़ रहा होता है, हम्म। और उसको ये पता होता है कि मैंने पिछली सीढ़ी पे पैर नहीं रखना, मैंने अगली सीढ़ी पे पैर रखना है। मेरा हर आने वाला दिन दिन जो है वो मेरे पिछले दिन से बेहतर हो, हम्म। तो उससे उसका ईमान, उसका अखलाक, सब चीजें बेहतर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस चले फिर इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर खैरियत का वक्त लाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।